رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی اہمیت کیا ہے، لیلۃ القدر کیسے تلاش کی جائے، پھر انشاءاللہ چونکہ 20 رمضان جو آج کا دن ہم نے گزارا یہ تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب والا دن ہے کہ جس میں فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے واقعے کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے، اور پھر جو اگلا پارٹ ہوگا ہمارے بیان کا، سبحان اللہ، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جس سے ہم سب کو بڑی محبت ہے اور ان سے محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، وہ کوئی اور نہیں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جن کا 21 رمضان یوم شہادت ہے، ہم اس پر بھی انشاءاللہ ان کی سیرت پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ پوری کوشش کروں گا کہ یہ تینوں ٹاپک جو ہے آج ہمارے اس 1 گھنٹے کے سیشن میں ہم کور کر لیں۔ رب کریم ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، پیاس لگی ہوئی ہوگی، اور حوض کوثر پر جو ریکگنائزیشن ہوگی، یعنی جو پہچانے جائیں گے، نبی پاک پھر اپنے ہاتھوں سے جن کو جام کوثر عطا فرمائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اب یہ ان لوگوں کو ذرا زیادہ سمجھ آئے گا کہ کبھی کبھی ہم کسی ایسے پروگرام میں جاتے ہیں کہ جہاں کارڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ بھائی جس کے پاس آپ کو دعوت نامہ دیا گیا، وزٹنگ کارڈ یا وہ جو آپ کو جو انویٹیشن کارڈ ہے وہ لے کر آپ آئیں گے تو جا سکیں گے، یا کچھ جگہوں پر ممبرشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ فلاں آپ کے پاس ممبرشپ کارڈ ہوگا تو آپ اس پروگرام کے اندر یا اس ادارے کے اندر یا اس کلب کے اندر یا اس جگہ پر جا سکتے ہیں، ایسے پریورٹی پاسز ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر پر میں پہچانوں گا لوگوں کو، کس بات پر؟ کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ وہ کارڈ ہے جو ہم سب کے پاس ہونا چاہیے کہ جب بڑا رش لگا ہوا ہو، قیامت کے دن پیاسے تڑپ رہے ہوں اور پانی کی تلاش میں ہوں اور نبی پاک کے ہم حوض پر جائیں تو آقا دور سے پہچان لے کہ یہ میرا وہ غلام ہے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ اب آپ غور کر لیں، اپنی پہچان اس میں کروانی ہے کہ نہیں، لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک نہیں پڑھتے۔ فرام ناؤ آن ورڈز اب یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ طاق راتیں، یہ آخری عشرہ تو ویسے بھی اب رمضان جا رہا ہے، جانے سے پہلے جتنی برکتیں لوٹنی ہے نا تو کثرت سے درود پاک پڑھتے جائیں انشاءاللہ۔ عادت بنائیں کہ پھر ہم رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، یہ کیسی کمال کی رات ہے، یہ کتنا بڑا اس امت پر انعام ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ رات اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی خاطر آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ گفٹ دیا گیا ہے نبی پاک کو ان کی امت کے لیے۔ اس کا بہت خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلے ہم ذرا سورہ قدر کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کی خوبصورت معنی کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن تو گریجولی درجہ بدرجہ نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین لے کر آئے، تو ایک رات میں قرآن کیسے نازل ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے جبریل امین وحی کی صورت میں 23 ایئرز کے اندر ٹکڑوں ٹکڑوں میں نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن وحی کی صورت میں لائے۔ تو یہ ہمیں تطبیق پتہ ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ بڑا کمال کا سٹائل ہے قرآن کا۔ whenever قرآن trying to emphasize something، کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی ہے نا تو قرآن پہلے سوال کریٹ کرتا ہے، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پڑھنے والا عرض کر سکتا ہے مولا میں کیسے جانوں، تو خالق تو مالک ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیکن یہ ایک انداز ہے کہ کوئی بڑی بات کرنی ہے تو آپ کی توجہ چاہیے، بی اٹینشن کانشیس،
یہ ایک بار نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر آیا، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. پھر آگے اگلی آیت میں قرآن خود بتاتا ہے کہ قارعہ کیا ہے، بالکل یہاں پر وہی انداز، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اب آگے بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، صبح تک سلامتی ہوتی ہے. بٹ دیر از اے بگ کوسچن، وائی ایگزیکٹلی لیلۃ القدر خیر من الف شہر؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر، یہ 1000 منتھس کی کوالٹی، یہ جو کوانٹٹی ہے یہ ڈسکس کیوں ہوئی؟ کیونکہ 1000 مہینے جو ہیں یہ 83 ایئرز اور 4 مہینے، 83.4 سمجھ لیں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. بھئی 100 سال رب فرما دیتا، یہ ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں ہیں؟ علماء نے اس کے بہت خوبصورت شان نزول لکھے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ جو بہت کمال کے عبادت گزار تھے. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے 1000 مہینے تک زندگی کیسے گزاری؟ 1000 مہینے تک دن میں روزہ رکھا، رات بھر عبادت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. کیسی لائف ہے؟ دن روزہ، رات عبادت، جہاد اور شہادت. طویل واقعہ میں شارٹ کر کے سمجھا رہا ہوں. جب یہ واقعہ نبی پاک نے صحابہ کو سنایا نا، تو لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. جب انہوں نے یہ واقعہ سنا، دیکھیں یہ واقعہ تو آپ نے بھی سنا ہے، ہمارے ذہن میں اگر کوئی پوچھے کہ حضرت شمعون کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ کہیں گے یار کمال ہستی تھے، 1000 مہینے تک 83 ایئرز روزہ رکھا، تلاوت کی، عبادت کی، شہید ہو گئے. مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ وہ افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی قوموں والے لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، ان کی عمریں تو لمبی ہیں، 83 سال 4 مہینے نہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں، نہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، ہماری تو عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں. پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں. جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے کہ ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام بھی غمزدہ ہو گئے کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. اللہ اکبر. قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آتے ہیں، اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور غمزدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے، جو اس ایک رات میں عبادت کرے گا اللہ اسے 1000 مہینوں سے، اور کون سے 1000 مہینے؟ حضرت شمعون کے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. یہ نارمل 1000 منتھس نہیں ہے، یہ وہ والے 1000 منتھس ہیں. اللہ اکبر. اور وہاں رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر برابر ہے 1000 مہینوں کے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے وہ کریم جانے، اس کی عطائیں جانے ہیں. علماء کہتے ہیں جو جتنے اخلاص کے ساتھ، جو جتنی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت قلبی کے ساتھ اس کی یاد میں یہ رات گزارتا ہے، اس کو اتنا مزید ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے. تو اب کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں تو ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اٹ مین اچھا پھر سبحان اللہ ہم پر یہ بھی مہربانی کر دی گئی، سرچ بھی نیرو کر دی گئی. ہمیں یہ نہیں کہا کہ پورے مہینے میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے، سارا رمضان ڈھونڈو. ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ کتنے مہربان ہیں کہ میرے آقا نے ایک ترکی خیمے میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا. پہلا عشرہ اعتکاف کیا، دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، پھر اپنا سر مبارک باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے 2 عشرے لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کیا. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. اب تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے. اٹ مینس لیلۃ القدر کو پانے کا the بیسٹ وے ہے وہ اعتکاف ہے، کیونکہ جو اعتکاف میں ہے اس کو تو 5 میں سے کوئی رات مل ہی جانی ہے. تو جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو تو بہت مبارک ہو، لیکن اعتکاف میں اگر بیٹھے ہیں تو اعتکاف کا مسجد کا خیال بھی رکھنا ہے. بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آج کل دوست یار مل کر اعتکاف بھی کر رہے ہیں، موبائل فون بھی چل رہے ہیں، گپ شپ بھی چل رہا ہے. آج کل ویسی جنگیں ہو رہی ہیں تو اعتکاف میں بھی جنگیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی. تو مسجد میں آ کے یہ نہیں کرنا ہے.
مسجد میں آ گئے ہیں تو بس آ گئے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو خیرات لینے آئے اگر آپ اعتکاف میں آئیں تو۔ اعتکاف کی تو سبحان اللہ کیا بات ہے، حدیثوں میں آتا ہے جو اعتکاف 10 دن کا کرتا ہے آخری عشرے کا، اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو خوش نصیب کر رہے ہیں اعتکاف جو کر رہے ہیں، مگر جو اعتکاف کر رہے ہیں، چاہے میری بہنیں گھر میں کر رہی ہیں یا مسلمان ہمارے بھائی مسجدوں میں کر رہے ہیں، خدارا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی جو ہے نا حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ فضول باتیں، ہنسی مذاق، کھانا پینا، گھومنا پھر، ہم اس لیے نہیں آئے اعتکاف میں، عبادت کریں۔ اور جو اعتکاف میں نہیں ہے نا، اب ان سے میری بات یہ کرنی تھی کہ 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں۔ ہم 84 سال کی عبادت نہیں کر سکتے، مگر 1 رات عبادت کر لیں، سبحان اللہ، ملٹی پلائی بائی خیر من الف شہر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ 5 راتیں ہم نے عبادت میں گزارنی ہے۔ 5 میں سے 1 رات ہی ہے نا، 5 رات کوئی ہم انشاءاللہ پکڑ لیں گے تو 5 میں سے 1 رات ہوگی تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ میں نے اپنے بیانات میں پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کا طریقہ یوں کر لیتے ہیں کہ 5 راتوں میں عشاء اور فجر باجماعت ادا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر، یہ ویسے پورے سال کے لیے فضیلت ہے لیکن ان 5 میں زیادہ ایمفسائز کر لیتے ہیں، جو عشاء کی نماز اور فجر باجماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ 5 راتوں کی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی بھی رات ہوئی پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ تراویح باجماعت پڑھیں 5 راتوں میں، ویسے پورا مہینہ پڑھنا ہے لیکن ان 5 راتوں میں زیادہ احتیاط کے ساتھ۔ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں اس میں، ٹھیک ہے، 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ کریں کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کریں، 1 پارہ پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، سورہ رحمان پڑھ لیں، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 5واں کام یہ کریں کہ اس میں ذکر و اذکار کریں، درود پاک 313 بار اس رات میں پڑھ لیں 5 راتوں میں، 1 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی 1 تسبیح پڑھ لیں، تو ایک پورشن آپ کا ذکر الہی بھی ہو گیا۔ ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، انہیں کوئی تحفہ دیں، ان کے ہاتھ چوم لیں، ان کی دعا لے لیں، اور چلے گئے تو پاسبل ہو تو قبرستان چلے جائیں، 5 راتوں میں تھوڑی دیر کے لیے جائیں، ان کو سورہ یاسین سنا کر آ جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے آ جائیں۔ اور 7واں کام یہ کریں کہ ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ چیریٹی کریں، 5 انویلپ بنا لیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، 100 روپے کے 5 لفافے بنا لیں، الگ الگ کر لیں، 500 روپے، 500 کے بنا لیں، 5,000 کے بنا لیں، اللہ نے دیا ہے لاکھ روپے کے بنائیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ مگر ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں، کسی غریب کو دے دیں، کسی نیکی کے کام میں دے دیں۔ ہوگا کیا کہ یہ 7-8 کام میں نے کر لیے 5 راتوں میں، ان 5 میں ایک لیلۃ القدر ہے، جو رات لیلۃ القدر ہوئی میرے وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس کو ٹارگٹ کر کے چلیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، بلکہ عبادت کرنے والوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور اس رات سبحان اللہ اس کی نشانیاں بھی حدیثوں میں بیان کی گئیں۔ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، وہ رات نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اس رات آسمان کھلا ہوا ہوتا ہے، اس رات آسمان شیاطین کو تارے نہیں مارے جاتے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی تارے جو گرتے ہیں یا تارے نظر آتے ہیں، وہ والا منظر بھی آپ کو جو رات لیلۃ القدر ہوگی نا اس رات یہ دیکھنے کو منظر نہیں ملے گا۔ تو کچھ نشانیاں بھی حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں لیلۃ القدر نصیب بھی فرمائے، اس میں عبادت بھی عطا فرمائے، اور جو وعدہ ہے سبحان اللہ 1000 مہینوں سے افضل رات کا، اللہ اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہم 27ویں شب کو دوبارہ کریں گے کہ اس میں اس رات کن کن کی مغفرت ہوتی ہے، کن کی نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ میرا پہلا بیان کا پارٹ اس لیے یہ تھا کہ چونکہ آج پہلی رات ہے تو ابھی سے پلان کر لیں، ان 5 راتوں میں پلیز کھانے پینے سحری کرنے جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، نہیں، آپ ہوں، آپ کے رب کی عبادت ہو، مسجد میں بیٹھ جائیں ساری رات، یہاں نہیں بیٹھ سکتے تو کہیں نہ کہیں اجتماع میں شرکت کر لی، بیان سن لیا، پھر گھر جا کر بھی جا نماز بچھائی اور عبادت میں رہیں۔ فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہے، وہ آپ مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں جانا چاہیں تو سبحان اللہ وہاں تو منظر ہی نرالا ہے۔ لیکن یہ 5 راتیں آپ نے عبادت میں، ذکر میں، دعاؤں میں گزارنی ہے انشاءاللہ، اور اس کی برکتیں لوٹنی ہیں۔ اب ماشاءاللہ بات کرتے ہیں 20 رمضان، یہ تاریخ اسلام کا بڑا کمال کا باب ہے، اور یہ ہوا فتح مکہ۔ فتح مکہ ہوا تھا 8 سنہ ہجری، ٹھیک ہے،
میں تھوڑا سا ایک ایسی ہسٹوریکل کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بیان میں بہت سارے ینگسٹر آتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہمیں ہسٹری کے بارے میں بہت کم معلومات ہوتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی ہسٹری تو ہمیں پوری پتہ ہونی چاہیے، اسلام نے کیسے جو ہے گروتھ کی ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو میں ذرا تھوڑا سا سمرائز کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو یہ زندگی بھر کے لیے اللہ نے چاہا تو یاد رہ جائے گا. 40 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تو پیارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اور پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں. پھر نبی پاک نے 13 سال تک مکے میں اسلام کی دعوت دی، کوشش کی، مگر اپنے پرائے ہو گئے، اپنے دشمن ہو گئے اور جناب بہت زیادہ مخالفت اٹھانی پڑی. 13 سال میں اپروکسیمیٹلی 80 سے 100 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے. ذرا غور کیجئے گا 13 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 to 100. اچھا کچھ لوگ مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے، مکے میں تقریباً 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے. اور اب 13 سال بعد جب ان ظالموں کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ مسلمانوں کو نماز پر مارتے تھے، اذان پر مارتے تھے، عبادت کرنے پر مارتے تھے، طواف کرنے پر مارتے تھے، تو نبی پاک نے حکم فرمایا کہ اب ہجرت کر جائیں، اب مدینے چلے جائیں. تو یہ 80 کے قریب صحابہ چھپتے چھپاتے مدینے پہنچے. اس میں نبی پاک جس طرح پہنچے وہ ایک الگ داستان ہے، عشق بھری داستان ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور غار ثور کا واقعہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اب یہ مسلمان وہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، کتنے سال میں؟ 13 سال میں. اب اس کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ ذرا ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. کتنے تھے؟ 313. یعنی آل ٹوگیدر 13 سال یہ اور 2 سال بدر کے ہجرت کے کتنے ہو گئے؟ 15 سال میں مسلمان کتنے ہوئے؟ 313. چلے ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اتنی خواتین ہوں گی تو آلموسٹ 600-700 مسلمان ہیں 15 سال کی پیارے آقا کی کوشش کے بعد. 3 ہجری کو ہوتا ہے غزوہ احد. غزوہ احد میں 700 مسلمان ہوتے ہیں. 313 سے اب کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. 6 ہجری میں ہوتا ہے صلح حدیبیہ. اب صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام ہیں اور یہ گئے تھے احرام پہن کے عمرہ کرنے کے لیے. Try to imagine the pain of those صحابہ کرام جو پیدا مکے میں ہوئے، زندگی مکے میں گزری، روز کعبہ دیکھتے تھے، ان کو زبردستی مکہ چھوڑوایا گیا، ایمٹی ہینڈڈ گئے، بزنس چھوڑ کر گئے، فیملی چھوڑ کر گئے، اور اب 6 سال بعد کعبہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. کتنی خوشی ہوگی ان کو، کتنا انتھوزیازم ہوگا، کتنا جذبہ ہوگا. مگر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکے میں نہیں جانے دیا، ان کو روک دیا اور اب احرام اتار کر واپس جانا پڑا. اس میں صحابہ کرام بہت غمگین تھے. مگر میں ابھی آپ کو فگرز بتا رہا ہوں. اب کتنے ہو گئے صحابہ کرام؟ 1400. اور یہ سال کون سا ہے؟ 6 سنے ہجری. 13 سال مکے کے، 6 سال مدینے کے، کتنے سال ہو گئے؟ 19 سالوں کے اندر صرف مسلمانوں کی تعداد 1400 ہے. یہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ شروع میں مدد نہیں ملتی، شروع میں کام مشکل ہوتا ہے، دین کا کام کریں لوگ ساتھ نہیں دیتے، ہمت نہیں ہارنی. اب دیکھیے اللہ نے کیسے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عروج عطا فرمایا. 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور ہم ہار گئے، ہماری ہم نے کیسی شرطیں مان لی، ہم واپس جا رہے ہیں. مگر اللہ نے اپنے حبیب کو فتح مبین کی نصرت عطا فرمائی تھی. نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب فتح آئے گی تو لوگ فوج در فوج ایمان لائیں گے. اللہ اکبر. 6 ہجری میں 1400 ہیں اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے اور اب نبی پاک 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر آ رہے ہیں. 1400 سے 10,000 within 2 years. حالانکہ پچھلے 19 سالوں میں 1400 ہوئے تھے مگر اگلے 2 سالوں کے اندر 1400 سے 10,000 پہ پہنچ گئے ہیں. اب جب مکہ فتح ہو گیا، انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آگے کیسے فتح ہوا اور کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی. تو سبحان اللہ مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سالوں میں کتنے صحابہ ہو گئے؟ 10,000. اب نبی پاک نے جب مکہ فتح کیا اور عام معافی عطا فرمائی تو اگلے 2 سالوں بعد 10 ہجری میں میرے آقا پہلا حج فرماتے ہیں جو آخری حج بھی ہوتا ہے نبی پاک کا، حجۃ الوداع. اور میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ ہوتے ہیں. لک ایٹ دا ٹیک آف آف اسلام. 10,000 سے ود ان 2 years
1,24,000 صحابہ ہیں. پھر اسلام نے مڑ کے نہیں دیکھا, پھر ساری دنیا میں اسلام پھیلا, اور آج دنیا میں موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, کائنات میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں. مگر اس پوری گروہ کو, اس پورے گرافس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کتنی محنت تھی, کتنی کوشش تھی, کتنی شہادتیں تھیں. کہیں حضرت حمزہ شہید ہو رہے ہیں, کہیں جناب صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں, کہیں گھر سے نکالا جا رہا ہے, کہیں مارا جا رہا ہے, کہیں حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے, کہیں سینے پر جلتے ہوئے کوئلے, پیٹھ پر کوئلے رکھے جا رہے ہیں. مگر کلمے کی صدائیں ہیں. اللہ سے منہ کسی نے نہ پھیرا, ایمان سے منہ نہ پھیرا, اور پھر ان تمام کوششوں کا اجر کیا ملا کہ پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. یہ پوری گروتھ آف اسلام ہم سب کو یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی دین کا کام کریں, جب بھی اللہ رسول کی بات کریں گے, آپ کو فرسٹ سٹیپ پہ لوگ ویلکم نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ مشکلیں کریں گے, آپ کے خلاف بات کریں گے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف کمپین ہوگی. مگر جو مرد کلندر ڈٹ جاتا ہے, جو اخلاص کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, جو لوگوں کی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی پرواہ کرتا ہے, پھر اللہ اسے ایسی مدد عطا فرماتا ہے کہ پھر غیب سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں. تو زندگی میں جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہو, ہمیں اس پورے گروتھ آف اسلام سے سیکھنا ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے. جب نبی پاک کو ستایا گیا, صحابہ کو ستایا گیا, امہات المومنین کو ستایا گیا, شہدائے کربلا, شہدائے بدر اور شہدائے احد کو کس طرح ستایا گیا, تو میں اور آپ کیا چیز ہیں. اگر تھوڑی تکلیف آ جائے تو ہمت نہیں ہارنی ہے. اب آتے ہیں فتح مکہ ہوا کیسے. سبحان اللہ, اسٹریٹجی کیا کمال کی تھی. جب نبی پاک مدینے سے مکے گئے نا, 10,000 صحابہ تھے, اور پلان یہ کیا گیا کہ 10,000 صحابہ اپنا اپنا چولہا الگ جلائیں گے. جب پڑاؤ ڈالا گیا کہ اب مکہ قریب آنے والا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا کہ سب اپنا کھانا بنانا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 25-50 مل کر ایک چولہے پہ کھانا بنائیں. 10,000 صحابہ اپنا چولہا جلائیں گے. اور ادھر سے مکے والوں نے اپنے جاسوس بھیجے تھے کہ دیکھو تو صحیح لشکر کتنا بڑا ہے. پہلے تو آئے تھے 1400 تھے, 2 سال پرانی تو بات ہے, اور حدیبیہ سے ہم نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. اس بار کتنی تیاری سے آئے ہیں. اب آپ سوچیں, رات کا وقت ہو, ڈیزرٹڈ ایریا ہو, اور 10,000 چولہے جل رہے ہوں, تو امپیکٹ کیا جائے گا کہ یہ تو لاکھوں کا لشکر ہے. اس زمانے میں سوشل میڈیا یا گوگل لوکیشن تو تھی نہیں کہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے کہ کیا کیا لے کر آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں. ایسی جاسوسی ہوتی تھی. تو وہ اللہ اکبر, اس اسٹریٹجی نے ایسا روب ڈالا ان پر کہ انہوں نے تو جا کر واپس کہا کہ اس لشکر سے آپ نہیں لڑ سکتے, یہ تو بہت بڑا لشکر ہے. ان کے ہاتھ پیر پہلے ہی پھول گئے. اللہ اکبر. اور اب سبحان اللہ, میرے آقا جب مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں تو کس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مکے میں داخل ہوتے ہی پہلا اعلان یہ کر دیا, جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے, جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے, جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. یعنی لڑائی نہیں چاہیے, سرنڈر کرنا ہے تو کر دو, ہم خون بہانے نہیں آئے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور, ابو سفیان جو ہے ایک فخر پسند آدمی ہے, آپ اس کے لیے بھی کوئی ایسا اعلان کر دیں تاکہ اس کی بھی جو ہے وہ سر اونچا ہو جائے, اس کی فیس سیونگ ہو جائے. اللہ اکبر. نبی پاک نے اعلان کیا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اب لوگوں نے پہلے لشکر کا خوف طاری ہو گیا, پھر یہ زبردست اعلان سن لیا کہ بغیر لڑائی کے ہمیں سیکیورٹی مل رہی ہے. تو کچھ لوگ مکے میں کعبے کے پاس چلے گئے, کچھ لوگ دروازہ بند کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے, کچھ حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے ان کے گھر میں چلے گئے. تو گویا اتنا بڑا معاملہ ہوا مگر تلواریں نہیں چلیں, خون نہیں بہا. اللہ اکبر. کچھ 2-4 شرارتیوں نے تلوار اٹھائی, اس کو صحابہ کرام نے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیکل کر لیا. اور اب سبحان اللہ, نبی پاک ایک فاتح مکہ کی حیثیت سے, ایک سبحان اللہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. مگر نبی پاک جب مکے میں داخل ہوئے نا, تو کفار اپنے گھروں سے دیکھ رہے تھے اور ان پر ایک روب طاری تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داخلے کا منظر پتہ ہے کیا تھا؟ نبی پاک اونٹنی پر سوار ہیں. اونٹنی بھی کون سی ہے؟ سبحان اللہ, وہ قصوہ اونٹنی ہے. میرے آقا کے سر پر کالا امامہ ہے, بلیک کلر کا امامہ ہے, اور ایک روایت کے مطابق مغفر نبی پاک نے پہنا ہوا تھا. اور جب نبی پاک جا رہے ہیں, صحابہ ساتھ ہیں, ایک عجب سما ہے, ہاتھوں میں ہتھیار ہے, نعرے لگ رہے ہیں اور کفار دیکھ رہے ہیں. تو کسی نے نبی پاک کے چچا حضرت عباس سے کہا, ابو سفیان نے کہا, اے ابو سفیان, تیرا جو بھتیجا ہے یہ تو بادشاہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس کہتے ہیں یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے.
یہ شان نبوت ہے، یہ منظر تو دیکھو، مگر اتنا بڑا یوں سمجھیے کہ ایوارڈ، اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے کہ پورا مکے کو فتح کیا جا رہا ہے، مگر نبی پاک کی عاجزی کا انداز یہ ہے کہ سبحان اللہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ میرے آقا اونٹنی پر ایسے بیٹھے ہیں کہ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے ہیں اور سر انور جو ہے وہ اتنا جھکایا ہوا ہے کہ وہ پالان سے لگ رہا ہے، یعنی اکڑ کر نہیں، فخر سے نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ سرور کائنات علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر سبحان اللہ کعبے سے بت گرائے جاتے ہیں، کعبے کو پاک کیا جاتا ہے، کعبے کی چھت پہ اذان ہوتی ہے، اور سبحان اللہ اب وہ تمام لوگ جنہوں نے مظالم ڈھائے ہیں وہ سارے موجود ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ ٹرائی ٹو امیجن، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مارا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رشتہ داروں کو شہید کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پراپرٹیز پر قبضے کیے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو سجدہ کرنے پر مارتے تھے، جو تلاوت کرنے پر مارتے تھے، کئی صحابہ کو شہید کیا تھا، خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں ان کو شہید کیا گیا تھا، ان کے کلیجے کو چبایا گیا تھا، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ ان کے دل کانپ رہے تھے، ان کے جسم کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ دیا جائے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر ان سب سے کیا ارشاد فرمایا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا بولو تم کو کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ اور ڈر گئے کہ آج تو گئے، آج تو لگتا ہے کتوں سے بوٹیاں نچوا دی جائیں گی ہماری، مگر ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے وہ شاندار اناؤنسمنٹ کی جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے دشمن ہوتے ہوئے میرے آقا فرماتے لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم طلقاء، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، تم پر آج کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہی آیت پڑھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے پڑھی تھی اور انہیں معاف کیا تھا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس معافی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس معافی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام سرداران قریش زاروں کے تار رونے لگے کہ جن کے بچوں کو ہم نے مارا، جن کے صحابہ کو ہم نے شہید کیا، جن کے گھر ہم نے لوٹ لیے، جن پر زندگی تنگ کر دی، آج انہیں موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، آج انہوں نے معاف کر دیا۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع ہوئے، سرداران مکہ نے کلمہ پڑھا، اور وہ کلمہ پڑھتے گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم بھی کلمہ پڑھتی گئی، اور جو 10,000 صحابہ کرام مکے میں گئے تھے اگلے 2 سالوں میں 1,24,000 تک یہ تعداد پہنچ گئی۔ سیکھنے کو کیا ملا کہ معافی درگزر یہ وہ کام کرتی ہے جو دشمنی نہیں کرتی ہے۔ ہم دشمن بنا بنا کے لوگوں کو اپنے سے خلاف کر رہے ہیں، اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ آپ معاف کر کے دوستی کر سکتے ہیں، درگزر کر کے اپنا بنا سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جہاں جہاں اسلام کو غزوات کی ضرورت پڑی، جہاں جہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی، ہمیں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ نے تلوار بھی اٹھائی، مگر جہاں معافی دی وہاں اسلام کو ایک اور نیا عروج ملا۔ تو یہ بہت اسٹریٹجیکلی نبی پاک نے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا، اور سبحان اللہ وہ تاریخی خطبہ، دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی وکٹری ہو جاتی ہے تو ایک وکٹری اسپیچ دی جاتی ہے اسپورٹس کے بعد بھی، اور جناب کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ، یا جناب کوئی جنگ جیت جاتا ہے تو اب جو وکٹوریس ہوتا ہے، جو جیتنے والا ہوتا ہے، ایک وکٹری اسپیچ دیتا ہے۔ نبی پاک نے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول ہو گئی، تو پیارے آقا نے ایک خطبہ دیا۔ وہ کیسی کمال کی اسپیچ ہے، وہ ایک ایک لفظ سونے کے الفاظ میں، سونے کے سمجھے کے انداز میں تولنے کے جانے کے قابل ہے۔ اب ذرا میں چند الفاظ اس کے بتاتا ہوں تاکہ انداز ہو کہ نبی پاک نے اس وقت کیا خوبصورت ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا الفاظ سنیے۔ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، فرماتے ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنا ہیں۔ یعنی پچھلے تمام رولز اینڈ ریگولیشن، پچھلی تمام غلط باتیں سب آج کے بعد ختم ہیں، کوئی جاہلیت کی رسمیں نہیں چلیں گی، تمام غلط کام آج سے ختم کر دیے نبی پاک نے، یعنی پچھلے تمام رولز کو نبی پاک نے ختم فرمایا۔ پھر فرمایا اے قوم قریش،
اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا. تمام لوگ حضرت آدم کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے ہوئے ہیں. مساوات کا درس دیا, ایکویلٹی کا درس دیا. ادھر خاندان کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی, قوموں کی وجہ سے سپیریئر سمجھا جاتا تھا, مالدار کو جناب عروج دیا جاتا تھا. آقا فرماتے سب ختم, ہم سب آدم کی اولاد ہیں. حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے. اس کے بعد نبی پاک نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے, اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. پھر اسی میں نبی پاک نے شراب کی حرمت بھی اعلان فرما دی کہ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ میں نے بہت مختصر فتح مکہ کا آپ کو پورا نقشہ کھینچا. بٹ واٹ از دا لیسن فرام فتح مکہ؟ ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں اگر ہمارا کوئی دشمن ہے, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, ہمیں اس کو معاف کرنا ہے, ہمیں درگزر کرنا ہے. اور اللہ کو معافی بڑی پسند ہے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. اچھا, لیلۃ القدر کی اگر بات کریں تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا نے وہ دعا عطا فرمائی تھی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایسا ہی ہے نا, یاد ہے نا دعا؟ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو اب ہم غور کریں کہ ہم اللہ سے شب قدر کو یہ مانگ رہے ہیں, اللہ تو معاف کرنے والا, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب ہمیں معاف کرے تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں. اور یہ راتیں تو ویسی نیت کرنے کی ہیں, اور کیا خوبصورت فضیلتیں ہیں معاف کرنے کے حوالے سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس میں ہوں گی اللہ پاک اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ 2 انعام بڑے انعام ہیں نا, چھوٹے تو نہیں ہیں. حساب بھی آسانی سے ہوگا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور 3 کام کرنے ہیں, 3 عادتیں اپنانی ہیں. وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو, جو توڑے اس سے جوڑو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ 3 کام کرنے. ہم کہتے نہیں میں تو بدلہ لوں گا, میں تو چھوڑوں گا نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. دل سے بدلے کی آگ نکالیے. میرے آقا نے جانی دشمنوں کو معاف کیا. اور آج 21ویں شب ہم غور کریں کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے کزنز میں, اپنی فیملی میں کچھ لوگوں سے لڑائی رکھ کے بیٹھے ہیں, ناراضگی رکھ کے بیٹھے ہیں, ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے, ہم ان کو فون نہیں کریں گے, عید میں بھی نہیں جائیں گے, تو خدا کے واسطے معاف کر دیں, جھک جائیے. ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ جھک جائیں, کوئی بات نہیں, اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ معاف کر دیں. اچھا, یہاں ایک اور بڑا فینومنا ہے. نارملی لوگ پتہ ہے کس کو معاف کرتے ہیں؟ جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 4 گارڈ ہیں, ویگو گاڑی ہے, میں موٹر سائیکل والا, میں اس کو کیا بگاڑوں گا, چلو بھائی معاف کیا. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں. وہ بندہ کمزور ہے, نبی پاک کے سامنے سارے کھڑے تھے نا, ان کے پاس تو سارا کنٹرول تھا, جو بدلہ لینا چاہتے لے لیتے, مگر کنٹرول ہوتے ہوئے معاف کرنا یہ کمال ہے. شوہر بیوی کو معاف کرے, سیٹھ ملازم کو معاف کرے, جناب طاقتور کمزور کو اگر معاف کر دے تو اس کا اجر ہی اور ہے, اس کی جزا ہی اور ہے. سبحان اللہ. اب سنیے اس کی جزا کیا ہے, آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے, جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا, تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے, جس حور سے چاہے نکاح کر لے. یعنی سبحان اللہ, جو غصے پر قابو رکھتا ہے اور قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. ایک صحابی رسول نے بڑا پیارا سوال کیا, میں ایک شارٹ اینڈ سویٹ کوسچن اینڈ بیوٹیفل شارٹ آنسر. سوال کیا, حضور کو ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کیسا پیارا سوال ہے, ہر کوئی چاہے گا نا کہ اس کا جواب مل جائے. 1 لائنر جواب دیا نبی پاک نے, لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. اب جنت چاہیے تو چلیں, آ جائیں معافی کی طرف, نرمی کی طرف, درگزر کی طرف, اگنور کی طرف.
اور اگر نہیں بدلے لینے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیسا، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں بھائی، شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہے. پتہ نہیں یہ جملہ کہاں سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے، پتہ نہیں کون سے بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جیسے ہی کوئی بدماش آدمی سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی تو شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، وہ شریف بدماش کیوں بن جاتا ہے؟ تو آج یہ نیت کرنی ہے فتح مکہ کا یہ واقعہ سننے کے بعد کہ انشاءاللہ ہم نے معاف کرنا ہے، ہم نے درگزر کرنا ہے. غلطیاں ہو جائیں گی، انسان ہی، ہمارے آس پاس انسان رہتے، فرشتے نہیں رہتے. مسٹیکس ہوں گی، ہمارے گھر والوں سے بھی ہوں گی، ہمارے ملازمین سے بھی ہوں گی، ہمارے پڑوسیوں سے بھی ہوں گی، ہمارے نمازیوں سے بھی ہوں گی. معاف کریں، درگزر کریں. اور جو یہ دل میں ریونج لے کر بیٹھتے ہیں نا، ان کے لیے آخری حدیث، پھر تھرڈ ٹاپک پہ آ جاتا ہوں، اور وہ بڑی کمال کی حدیث ہے، ادھر جا کے لگتی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. Now up to you, if you want کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرما دے تو آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بنے. آپ چاہتے مجھ پر اور آپ پر رحم ہو تو لوگوں پر رحم کرنا شروع کرتے ہیں، ورنہ تیار رہیے، آج بدلے لینے ہیں، آج غصہ دکھانا ہے، آج جھاڑنا ہے، آج ذلیل کرنا ہے، آج فائر کرنا ہے لوگوں کو، نکل جاؤ میرے یہاں سے. کل دربار الہی سے نکال دیا گیا تو کہاں جاؤ گے؟ نرم ہو جائیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے تعزی والا بندہ. اللہ مجھے بھی بنا دے اور آپ کو بھی بنا دے. سبحان اللہ. بات کرتے ہیں اس ہستی کی، ہائے ہائے، ان کا تو نام لو تو انرجی آ جاتی ہے. اللہ نے ایسی عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے کہ مولا علی شیر خدا کا نام لینا تو بندے کے اندر انرجی آ جاتی ہے. جب نام کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا. کیسے کیسے فضائل ہیں مولا علی شیر خدا کے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آیا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. بالکل جب دیکھتے تھے تو بالکل ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے. کسی نے کہا حضور آپ ایسے دیکھتے ہیں مولا علی کو؟ حضرت ابوبکر صدیق. تو آپ نے فرمایا بے شک میں نے نبی پاک کو فرماتے سنا ہے کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں. اللہ نے ایسی شان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو عطا فرمائی. خود مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی ہے، یعنی دانے سے درخت نکالتی ہے، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا. بے شک نبی امی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، یعنی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض یعنی دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ایمان والا حضرت علی سے محبت کرے گا، مومن ہوگا تو مولا علی کا چاہنے والا ہوگا، بغض اس کے دل میں ہوگا. جو منافق ہوگا، یہ بات یاد رکھیے کہ محبت علی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور سبحان اللہ. ابھی ہم نے حجۃ الوداع کی بات کی نا، حجۃ الوداع کے بعد ایک اور کمال کا واقعہ ہوا، اسلامی تاریخ کا ایک اور شاندار واقعہ ہوا. اب ذرا سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کر واپس آ رہے تھے، اور اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، راستے میں ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. ایک درخت کے سائے میں آپ کے لیے جگہ صاف کر دی گئی. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا کی. نماز کے بعد اللہ پاک کے رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا جی یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہماری جان سے زیادہ ہمارے مالک ہیں. نبی پاک نے فرمایا الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ نے کہا جی حضور بالکل، آپ ہماری جان سے زیادہ مالک ہیں. اب نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا صحابہ کے سامنے اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. آقا فرماتے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. پھر نبی پاک نے دعا کی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما. تو پتہ چلا کہ مولا علی سے محبت کرنے والے سے رب محبت فرمائے گا. اور سبحان اللہ آقا فرماتے جس کا میں مولا
اس کے علی مولا، سبحان اللہ۔ اب یہاں بڑی خوبصورت بات سمجھنے کی ہے کہ اس سے مراد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور علماء کرام نے لکھی کہ مولا علی، سبحان اللہ، مولا سے مراد مددگار، دوست۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک مددگار ہیں، ہم سب کے مہربان ہیں، ویسے ہی مولا علی بھی سبحان اللہ ہمارے مولا ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں یہاں ولی یعنی مولا کا معنی خلیفہ نہیں، بلکہ اس کے معنی دوست یا مددگار ہے۔ یعنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں محبوب اور مددگار ہوں، اس کے علی بھی دوست ہیں، محبوب اور مددگار ہیں، سبحان اللہ۔ اب مولا علی کے بہت سارے فضائل ہیں، اب چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ورنہ حضرت علی کی ذات پر بات کرنی ہو ساری رات بات کریں نا تو بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ میں دو مختصر خوبصورت باتیں، حالانکہ مولا علی وہ ہیں کہ جن کی شان میں احادیث بھی ہیں اور قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں۔ ایک بڑی کمال کی قرآن کی آیت ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک بار کیا کیا، صدقہ دینا تھا آپ کو، آپ نے ایک بہت خوبصورت اسٹائل اپنایا، 4 درہم صدقہ کیا اور چاروں درہم کو الگ انداز سے کیا۔ ایک صبح صدقہ کیا، ایک رات صدقہ کیا، ایک چھپ کر صدقہ کیا، ایک لوگوں کے سامنے صدقہ کیا۔ انداز تھا، اخلاص کا عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی آپ کے صدقہ کرنے کے انداز پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا صدقہ تھا کہ ان کے اس انداز کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا۔ 4 درہم صدقہ کیا ہے، مگر صبح قیامت تک جب تک تلاوت ہوتی رہے گی، امام تراویح میں قرآن سناتے رہیں گے، دنیا بھر میں مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے، میرے مولا علی کے صدقے کا چرچا ہوتا رہے گا۔ کیسا مقبول صدقہ ہے یہ، صبح صدقہ کیا۔ اچھا، اب اس کو جب میں نے بھی پڑھا تھا، دوبارہ آج پڑھ لیا ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ کبھی ایسے بھی صدقہ کریں گے انشاءاللہ، ہیں اپنے صدقے کو 4 پورشن کریں گے۔ کہتے ہیں نا اچھوں کی نقل اچھی، ہماری نہ اوقات ہے نہ انداز ہے، ہم تو گناہوں کے انبار تلے دبے ہوئے ہیں، مگر مولا علی کے انداز کو اپناتے ہوئے کہ کچھ ایسا کر لیں کہ کبھی صبح صدقہ کر لیں، ایک ہی دن صبح میں کر لیں، پھر شام میں بھی کر لیں، اور اسی دن لوگوں کے سامنے، جیسے مسجد میں کوئی باکس وغیرہ لگا ہے، لوگوں کے سامنے بھی دے دیں، کچھ اکیلے میں بھی دے دیں، اور اللہ سے عرض کرے مولا میں تو گناہ گار، تیرے پیارے حضرت علی کا انداز اپنا لیا ہے، اللہ ان کے صدقے میرا قبول فرما لے، تو کیا معلوم قبول ہو جائے۔ اور صدقہ دینا جو ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کوسچن کریٹ کرتا ہوں۔ نارملی دنیا میں ہمیں کوئی جب نیک آدمی نظر آتا ہے، جس کو ہم نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ مگر آج میں بخاری شریف کی وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ وہ کام اگر آپ کر لیں تو روزانہ آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا۔ ساڈا کم تو آسان ہو گیا نا کہ صبح صبح فرشتہ ہمارے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ جی اب سنیے بخاری کی حدیث، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے۔ کنجوس کے لیے روز فرشتہ بربادی کی دعا کر رہا ہے، اور سخی کے مبارک ہو کہ وہ بے شک گھر میں سویا ہے، روز صبح فرشتہ اس کے لیے آبادی کی، اس کی برکت کی، اس کی خیر کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سبحان اللہ سخاوت والے گروہ میں شامل فرما دے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں اور اس میں گھبرایا نہ کریں، دل کھول کر کیا کریں۔ خرچ بھی کر رہے ہوتے گھبرا بھی رہے ہوتے ہیں، یار اتنے نکل گئے۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں کہ بندہ کہیں باہر سے آئے اور کہے یار موڈ بہت آف ہے۔ کیوں آف ہے؟ یار وہ جیب میں 50,000 تھے، اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا کے آ گیا۔ تو آپ کہیں گے کیوں بھائی، آپ کے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، گھبرانا کیا، جیب سے نکل کر اکاؤنٹ میں ہی گئے نا۔ تو صدقہ یہی تو ہے، ہمارے ہاتھ سے ضرور نکلا ہے، وہ ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہوا ہے، اور صرف آخرت کے اکاؤنٹ میں نہیں، وہ دنیا میں بھی ملٹی پلائی ہو کر ملنے والا ہے۔ اور تھوڑا بہت بھی نکالا کریں۔ سنیے، حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت مرثد اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے۔ راوی فرماتے کہ میں جب بھی مسجد جاتے دیکھتا نا تو آپ کے ہاتھ میں صدقے کے لیے پیسے ہوتے، روٹی، کچھ نہ کچھ ہوتا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لے کر جا رہے ہیں،
تو میں نے عرض کی اے ابو الخیر یہ پیاز تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی. فرمایا اے ابو الحبیب کے بیٹے میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے گھر میں اور کچھ نہیں تھا تو میں نے سوچا خالی ہاتھ نہ جاؤں, یہ پیاز ہی صدقہ کر دیتا ہوں. روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت رکھیں, اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب کو دے دیں, کسی کو بھی دے دیں, اچھے کام میں خرچ کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اب ایک واقعہ حضرت مولا علی کی زندگی میں, اور یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا تھا مگر اس میں ہمارے لیے میسج بہت ہے, اس لیے میں نے اس واقعے کو چوز کیا. ایک بدمذہب فرقہ ہے جس کو خارجی کہا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور میں یہ لوگ تھے. یہ لوگ آدھے جاہل تھے, عجیب بے وقوف لوگ تھے. ان بدبختوں نے معاذ اللہ مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. اب اس کی وجہ بھی بڑی عجیب تھی. جس کو دیکھنا عبادت ہے, جس کی محبت ایمان کی علامت ہے, جن کا بغض بندے کو منافق بنا دیتا ہے, اس قطعی جنتی صحابی رسول کو ان بدبختوں نے معاذ اللہ مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا. اب فتویٰ کیا تھا کہ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہوا. حضرت مولا بڑے با کمال تھے, آپ نے حکمت عملی اختیار کی کہ ایک حکم یعنی ثالثی مقرر کر دیا. تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا کہ یار میڈیوکر کے بیچ میں بیٹھ کے سلو کروا دی جائے. اس حکم نے دونوں کی سلو کروا دی. اس شخص نے ساتھ بٹھا کر دونوں سائڈ کی بات چیت سن کے سلو کروا دی. یہ خارجی لوگ تھے جو کہ چاہتے تھے سلو نہ ہو, لڑائی ہو. لڑائی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی نے تو سلو کر لی ہے, تو مولا علی پر کفر کا فتویٰ کیسے لگایا؟ قرآن کی آیت کا ایک حصہ لے کر آ گئے. کہتے ہیں ان الحکم الا للہ, کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے. یہ آپ نے کسی انسان کو حکم کیسے بنا دیا؟ آپ نے کسی انسان کو بیچ میں بٹھا کے کیسے فیصلہ کروا لیا؟ فیصلہ کرنے والی ذات تو رب کی ہے. آیت لے کر آئے اور اس آیت کی بنا پر اس شخصیت پر فتویٰ لگا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ان سے زیادہ قرآن کون سمجھتا ہے؟ مگر آدھا قرآن پڑھنے والے, ایک آیت پڑھنے والے اور آدھی جہالت جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ اکبر. مولا علی تو مولا علی ہیں. جب آپ نے سنا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے لڑائی نہیں کی. آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا کہ قرآن کریم کے حالانکہ مولا علی خود بھی ماہر ہیں, لیکن آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے, ان کو انہوں نے مقرر کیا کہ خارجیوں کے پاس جاؤ, انہیں سمجھاؤ. اور جب وہاں گئے تو پوچھا کیوں تم فتویٰ لگا رہے ہو مولا علی کے بارے میں؟ کہا قرآن میں لکھا ہے فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی, حکم تو اللہ کا ہے, اور آپ نے کسی بندے کو حکم بنا کر فیصلہ کروا لیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لگتا ہے تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 نہیں پڑھی. اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے, مثلا کسی نے خرگوش مار دیا, اب حکم ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے. پتا کیسے چلے گا کہ خرگوش کی قیمت کتنی ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یحکم بہ ذوا عدل منکم, تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک خرگوش کی قیمت طے کرنے کے لیے اللہ نے بتایا, قرآن میں بتایا کہ 2 معتبر آدمی مل کر فیصلہ کر کے معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیں. یہاں تو مسلمانوں کی جانوں کا مسئلہ تھا, اگر یہاں مولا علی کے کہنے پر کسی نے بیچ میں فیصلہ کروا دیا تو پرابلم کیا ہے؟ اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے بات مان لی, کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آیا, پھر آپ نے ان کو سزائیں دی. مگر یہاں اس واقعے سے جو ایکچولی میسج میں کنوے کرنا چاہتا ہوں, یہ آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, کچھ لوگ جناب آدھے جاہل ہیں, آدھی نالج ہے, تھوڑی سی جناب قرآن پڑھا ہوا ہے, کہیں سے اٹھا کے کوئی حدیث پڑھ لی ہے اور اس پر پورا مقدمہ کھڑا کر دیا اور مسلمانوں پر فتوے لگائی جا رہے ہیں. اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار قرآن پڑھ رہا تھا, وہ تو قرآن بتا رہا تھا. یاد رکھیے قرآن پورا پڑھنا ہے. قرآن کو کچھ آیتیں منسوخ ہو گئیں, بعد میں آیتیں آئی ہیں, پہلے کچھ احکام تھے بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. مفتیان کرام اور علماء جن کی نظر میں پورا قرآن اور نبی پاک کی سیرت ہوتی ہے, پھر جا کے وہ ہمیں مسئلہ بتاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدھی جہالت نے بہت کچھ بربادی کر دی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ کچھ لوگ صرف ایک آیت کو لے کر آ جائیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. چونکہ ہم نے بھی قرآن پورا نہیں پڑھا, ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب میں کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بات کیسے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آدھی جہالت کی مثالیں کیا کیا ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی. اب یہ آیت لے کر کوئی آیا کہ شفاعت تو ہوگی نہیں. کس نے کہا شفاعت ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی, کوئی شفاعت نہیں کرے گا.
اب ایک ایسا مسلمان جس نے پورا قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اور سنتا ایسے لوگوں کو ہے جو جناب کہیں عالم بنے نہیں, جنہوں نے پورا قرآن پڑھا نہیں, کسی جگہ باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا, اس ایک آیت کو سن کو کنفیوز ہو گئے کہ ہاں یار قرآن کہہ رہا ہے سفارش نہیں مانی جائے گی, تو پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ حالانکہ سب آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. قرآن نے اگلی آیت میں کیا سمجھایا؟ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ معلوم ہوا سفارش کوئی نہیں کر سکتا مگر جس کو رب اجازت دے گا وہ سفارش فرمائے گا, وہ شفاعت کرے گا. اور اللہ اکبر, ہمارے آقا شافع محشر ہیں, انہیں رب نے مقام محمود عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. آگے چلیں, ایک آیت قرآن کی بڑی پیش کی جاتی ہے, قل انما انا بشر مثلکم, تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اب کچھ لوگوں کو آدھا علم ہے, دیکھو نبی پاک تو خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں, بالکل ہمارے جیسے ہی تو ہیں, قرآن کہہ رہا ہے. اور نبی پاک قرآن میں جو فرما رہے ہیں, قرآن نبی پاک نے فرمایا وہی تو قرآن نے بیان فرما دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم, تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں. مگر اگر قرآن پورا پڑھتے تو ایک جگہ یہ بھی تو فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور. کیا ترجمہ ہے؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. پتا چلا حضور دنیا میں بشر بن کر تشریف لائے, مگر حضور عام لوگوں جیسے بشر نہیں ہیں, بلکہ یہ اللہ پاک کا نور ہے جنہیں رب کریم نے بشر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. آپ انسان ضرور ہیں, آپ بشر ضرور ہیں, مگر نوری بشر ہیں. ارے انہیں عقل نہیں آتی جو نبی پاک کو اپنے جیسا کہتے ہیں, کھڑے ہو کر پنکھے تک ہاتھ پہنچتا نہیں ہے, اور میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرمائے تو چاند دو ٹکڑے فرما دیتے ہیں. کہتے حضور ہمارے جیسے ہیں. ارے ہم تو جناب یہاں سوئی کی ٹکی پیچھے نہیں کر سکتے, میرے آقا دعا فرمائے تو سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر, اپنی آنکھ میں تنکا چلا جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. میرے آقا وہ ہیں کہ حضرت قتادہ کی آنکھ باہر نکل آئے تو لعاب دہن لگائیں, آنکھ واپس لگائیں. حضرت قتادہ کہتے جب سے آنکھ لگائی ہے پچھلی آنکھ سے زیادہ اچھی یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے. اور کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر ہیں, آدھا قرآن پڑھ کے ایک آیت لے کر. یہ وہ جہالت ہے جو اس زمانے میں مولا علی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. مگر آج ہمارے نوجوان, پرابلم یہ ہم خود علم حاصل نہیں کرتے اور ان جاہلوں سے سیکھ کر ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. آگے سنیے, ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ میں اپنی جان اور کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. آیت پڑھی تو ذہن بنا لیا حضور تو کوئی اختیار رکھتے ہی نہیں ہے. دیکھو قرآن میں آیا, وہ خود کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آدھا قرآن ایک آیت پورا پڑھو نا. آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر, 10 آیتیں چھوڑ دیں. آگے فرماتے اولی الایدی والابصار, جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے. یعنی انبیاء کرام اختیارات بھی رکھتے تھے, طاقت بھی رکھتے تھے, سمجھ بھی ایسی رکھتے تھے کہ کوئی ایسی سمجھ نہیں رکھ سکتا, نگاہیں بھی رکھتے تھے. ارے میرے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے محبوب, ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں, ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. جو لوگ کہتے ہیں حضور اختیار نہیں رکھتے, حضور چاہتے ہیں تو رب قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے. ارے ان کو تو بیت المقدس کی طرف پھر رک کر کے نماز پڑھنی چاہیے. ہم ہر نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف. یہ کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ کہ حضور کی چاہت تھی, حضور چاہتے تھے. نماز کے دوران یہ قبلہ تبدیل ہوا. میرا موضوع یہ نہیں ہے, کسی اور وقت اس پر بات کریں گے. یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے. آج مسجد میں نماز کا ٹائم چینج کرنا ہو تو جناب 2 دن پہلے اعلان ہوتا ہے کہ جناب فلاں دن عشاء کی نماز اتنے بجے ہوگی. جمعے کا ٹائم چینج کرنا ہو تو 1-2 ہفتے پہلے اعلان ہوتا ہے. اتنا بڑا اناؤنسمنٹ تھا, قبلہ بدلنا تھا, ڈائریکشن بدلنی تھی. یار نماز سے پہلے اعلان ہو جاتا کہ ظہر کی نماز میں کہ اب عصر کی نماز میں قبلہ تبدیل ہو جائے گا. یہ نماز کے بعد اعلان ہوتا کہ اگلی نماز بیت المقدس کی طرف نہیں قبلے کی طرف رک کر کے پڑھنی ہے. مگر شان مصطفیٰ دیکھو, قلب مصطفیٰ چاہ رہا ہے. آقا بار بار آسمان کی طرف نظر کر رہے ہیں. رب نے نماز کے دوران ہی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رک کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے. محبوب کی رضا ہے, رب نے دوران نمازی قبلہ تبدیل فرما دیا. یہ کیسا کام ہوا ہے؟ اچھا اس میں بڑی بحث ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. دنیا کو بتانا تھا اطاعت کس کو کہتے ہیں, آقا کی بات کو ماننا کس کو کہتے ہیں. صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ حضور یہ نماز کے دوران اباؤٹ ٹرن آپ نے کیسے کر لیا. صحابہ منن والے تھے, سوچنے والے نہیں تھے. نبی پاک نے رخ تبدیل کیا, سارے صحابہ نے رخ تبدیل کر لیا. دوران نماز قبلہ تبدیل ہوتا ہے. کہتے حضور اختیار نہیں رکھتے. میرے آقا تو وہ ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم,
خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور ایک اور جگہ سنو, کہتے ہیں نا اس آیت کو, چونکہ ایک آیت پڑھی اور اسی کو لے کے مقدمہ کھڑا کر دیا. دیکھو حضور خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. ایک آیت میں کیا فرمایا, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, ان کو صرف وہی جانتا ہے. او بھائی آیت لے کر آ گئے. دیکھو اللہ خود فرما رہا ہے کہ علم غیب تو اللہ کسی کو نہیں دیتا, اللہ کے پاس ہی غیب ہے, اسے وہ کسی کو نہیں دیتا ہے. حالانکہ اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھ لے, آدھی کاٹ کے آپ کو سنائیں گے. اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے, اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ خشک چیز مگر ایک روشن کتاب میں ہے. ایک اور آیت مقدسہ میں ہے, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیما, اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی, آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے, اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے اپنے محبوب کو غیب پر اطلاع دی ہے. جب کتاب کا علم عطا فرما کر خشکی اور طریقے ہر ذرے کا علم اپنے محبوب کو دے دیا, تو پھر آسمان و زمین میں کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. بڑی مثالیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. میرا موضوع کہیں اور نکل جائے گا تو پتہ چلا کہ ان لوگوں سے بھی بچنا ہے کہ جو آدھا علم رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں مولا علی کا ذکر کیا ہے, وہ علم کے سمندر تھے. آج ایک نیت اور کرنی ہے کہ جہاں ہمیں مولا علی سے پیار کرنا ہے, اہل بیت سے پیار کرنا ہے, صحابہ سے پیار کرنا ہے, وہاں علم دین سے بھی پیار کرنا ہے. جاہل رہ کر زندگی نہ گزاریں. دنیا کی بہت ساری نالج آپ کے پاس ہیں, میں بہت سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی, آپ نے دنیا کے بہت سارے بزنس سیکھے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بڑے بڑے آپ نے ڈپلومے کرا دیے ہیں, اور نہ جانے کہاں کہاں بھیج کر پڑھا رہے ہیں. علم دین بھی تو سیکھیں نا, قرآن بھی تو پڑھیں. قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ورنہ آج سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جا رہا ہے. آدھا قرآن آدھی حدیث بتا کر کنفیوز کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, اور ہم اس رمضان میں یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اب قرآن پاک پورا پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں, اور پھر اس کو کسی استاد کے ساتھ پڑھیں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں, ایک ہماری ویب سائٹ چاہیں تو موبائل نکال کر سیو کر لیں, faizanon.net. یہ ہمارا آن لائن ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ کو علم دین سکھائے گا. آپ رات 12 بجے فارغ ہوتے ہیں, صبح 5 بجے, جب بھی 24 گھنٹے میں کبھی بھی فارغ ہیں. بلکہ انٹرنیشنلی بھی اگر مجھے لوگ سن رہے ہیں, میری بہنیں اگر سن رہی ہیں, تو آپ بھی فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے لیں. آدھا گھنٹہ مرد کو مرد قاری صاحب پڑھائیں گے, عالم دین پڑھائیں گے, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھائیں گی. آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے مخارج ٹھیک کر سکتے ہیں, حدیث پڑھ سکتے ہیں. آپ علم دین سیکھنے والے بن جائیں نا. آدھا گھنٹہ روز نہیں دے سکتے, اسی موبائل کو سوتے سوتے موبائل ہاتھ میں رکھتے 2-2 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے, سونے کا ٹائم نکل جاتا ہے, موبائل آپ نہیں رکھتے, تو وہی والا آدھا گھنٹہ ٹائم آپ بک کر لیں اور اس میں کچھ نہ کچھ سیکھیں, کچھ پڑھیں, طالب علم دین بن جائیں آن لائن کے ذریعے. فیضان آن لائن یہ بہت خوبصورت دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, اس میں شامل ہو جائیں. رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں, رب کریم آج ہم نے 3 موضوعات پر بات کی ہے. لیلۃ القدر پر بات کی ہے. اے اللہ لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما دے. لیلۃ القدر میں جہاں سب کی بخشش ہو, اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے. ہم نکمے ہیں مولا, رمضان غفلت میں گزار دیا ہے, جیسے روزے رکھے, جیسی تراویح پڑھی, ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے, مولا قبول فرما لے. جن کو بخش دیا مولا ان کے صدقے بخشش فرما دے. اے اللہ ہم نے فتح مکہ پہ بات کی ہے, تو جو اسی عظیم کامیابی کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا مسلمانوں کو پھر فتح عطا فرما دے. بڑے دکھی ہیں مسلمان ساری دنیا میں, میرے مالک مسلمانوں کو فتح عطا فرما, اور ہمیں فتح مکہ سے معافی اور درگزر اور دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما. اور سبحان اللہ, شیر خدا مولا علی کا ذکر سنا ہے, اللہ ان کا فیضان نصیب فرما. ہمیں مولا علی سے بہت پیار ہے, اے کریم مولا ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن حشر نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین. یہاں میں ایک اور عرض کروں گا کہ ہمارا یہ بیان جو ہے, جو انشاءاللہ 5 طاق راتوں میں ہوگا, یہ ہمارے عبدالحبیب اتاری کے نام سے فیس بک پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے, اس پر لائیو ہوتا ہے.
تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس کا لنک دے کر آیا کریں. آپ یہاں آ رہے ہیں تو گھر والے وہاں بیٹھ کر سنیں, بچے بھی سنیں, تاکہ انشاءاللہ ہر تاکرات میں ٹاپک بھی ان کو سیکھنے کو ملے گا, ان کو انشاءاللہ دعائیں بھی ملیں گی. کچھ دوست آپ کے ملک سے باہر ہوتے ہوں گے, وہ نہیں آ سکتے, کراچی سے باہر ہیں, تو ان کو بھی آپ بتائیں. یہ آج کا بیان بھی انشاءاللہ ہمارے پیجز پر موجود ہوگا, آپ بعد میں بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ یہ بھی نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے. اچھی بات شیئر کرنی چاہیے, نہ جانے کیا کیا شیئر کر کے بعض اوقات گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.